ایجوکیشن جرنی پر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اردو غزل کے تعلق سے بات کرنے والے ہیں جو CUET کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے۔ آپ گزشتہ سالوں کے پیپر کو دیکھیں گے تو غزل کے تعلق سے کئی طرح کے سوالات آ رہے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ غزل کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ غزل میں کتنے اشعار ہوتے ہیں۔ جب 2023 کے پرچے کو دیکھیں گے تو اس طرح کے سوال ملیں گے۔ پھر جب آپ 25 کے پرچے کو دیکھیں گے تو اس طرح کا سوال ملے گا کہ غزل کے ایک شعر میں سے کسی لفظ کو ہٹا دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہاں پہ سوٹیبل ورڈ کیا ہوگا اس کو رکھیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ غزل کے شعر کا پہلا مصرع دے دیا گیا ہے اور اس میں ملان کرنے کو کہا گیا ہے کہ یہ غزل کا یہ شعر یہ کس کا ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ غزل کے اشعار میں قافیہ اور ردیف کون ہے یہ پوچھا گیا ہے۔ تو اس لیے غزل امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے غزل یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ جو غزل ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے عورتوں کی باتیں کرنا۔ غزل کا معنی ہوتا ہے عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا۔ اور ایک لفظ اور آتا ہے تغزل۔ تو تغزل کسے کہتے ہیں؟ اپنے محبوب یا معشوق کے حسن و جمال یعنی خوبصورتی کی تعریف کرنے کے عمل کو تغزل کہتے ہیں۔ یعنی غزل ایک صنف ہے لیکن تغزل یہ ایک عمل ہے، یہ ایک کام ہے۔ اور غزل کی روایت کہاں سے آئی ہے؟ غزل کی روایت پہلے عربی میں تھی، پھر عربی سے فارسی میں آئی اور پھر یہ فارسی سے اردو میں آئی۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ غزل میں ردیف کا استعمال فارسی شاعروں کی دین ہے۔ عربی شاعری میں صرف قافیہ ہوتا تھا، ردیف نہیں۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ردیف جو استعمال کیا گیا پہلے پہل یہ فارسی شاعری میں استعمال کیا گیا، فارسی غزل میں استعمال کیا گیا۔ عربی شاعری میں اس طرح کا ردیف کا استعمال نہیں تھا۔ اردو غزل میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہے اور اشعار کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن عام طور پہ 5 سے 19 اشعار تک کی غزلیں ہوتی ہیں، یعنی کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 19۔ لیکن اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ 5 ہی ہو، 10 بھی ہو سکتا ہے، 15 بھی ہو سکتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلائے گا، لیکن اگر اسی قافیہ اور ردیف پہ اسی طرز پر دوسرا شعر بھی ہو تو دوسرا شعر حسن مطلع یا زیب مطلع کہلائے گا۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر تخلص استعمال کرتا ہے، اسے مقطع کہتے ہیں۔ تخلص کا معنی ہوتا ہے شاعر کا قلمی نیم۔ مرزا اسد اللہ خاں کا تخلص غالب تھا، اس کے بعد میر تقی میر کا تخلص میر ہے۔ اسی طرح شاعر جو اپنے کلام کے آخری میں جو تخلص استعمال کرتا ہے، آخری شعر میں تخلص استعمال کرتا ہے، اسے مقطع کہتے ہیں۔ تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ مطلع کسے کہتے ہیں اور مقطع کسے کہتے ہیں۔ اب ردیف اور قافیہ کیا ہے اس کو ذرا دیکھیں۔ ردیف وہ لفظ ہے جو کسی شعر کے آخر میں قافیہ کے بعد بار بار آئے، عموماً شعر کے دوسرے مصرعے میں۔ یعنی اگر کوئی غزل ہے اور اس کا پہلا شعر ہے تب تو دونوں مصرعے میں عام طور پہ آتا ہے ردیف، لیکن جو باقی اشعار ہوتے ہیں تو باقی اشعار کے دوسرے مصرعے میں ردیف آتا ہے۔ اب اس کو اچھے سے مثال سے یوں سمجھ لیں، یہاں پہ ایک الطاف حسین حالی کا یہ غزل کا شعر ہے، 2 مصرع ہے۔ اب بھاگتے ہیں سایہ عشق بتا سے ہم، کچھ دل سے ہیں ڈرے ہوئے کچھ آسماں سے ہم۔ تو آپ نے تعریف میں کیا پڑھی ہے؟ ردیف جو کسی شعر کے آخر میں قافیہ کے بعد بار بار آئے۔ تو آپ دیکھیں ان دونوں مصروں میں بار بار کون سا لفظ آیا ہے؟ تو آپ جب دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک ہے سے ہم اور یہاں پہ بھی ہے سے ہم۔ تو یہ بار بار آیا، یعنی اوپر بھی آیا اور نیچے بھی آیا۔ تو یہ جو لفظ ہے اس کو کیا کہیں گے؟ ردیف کہیں گے۔ اور اس میں قافیہ کون ہے؟ تو دیکھیے یہ ایک ہے بتاں اور ایک ہے آسماں۔
تو یہ قافیہ ہے، یعنی ردیف جو ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں آتا ہے قافیہ کے بعد، لیکن قافیہ جو ہوتا ہے وہ ردیف سے پہلے آتا ہے۔ اور یہ شعر یاد کر لے کیونکہ یہ کلاس 12 کی جو گلستان ادب ہے اسی سے لیا گیا ہے اور یہ پوچھے جا سکتے ہیں، تو اس کو یاد کر لے آپ۔ اب بھاگتے ہیں سایہ عشق بتا سے ہم، کچھ دل سے ہیں ڈرے ہوئے کچھ آسماں سے ہم۔ تو یہاں بتا یہ بت کی جمع ہے اور آسماں کا معنی آپ سمجھتے ہیں۔ قافیہ وہ ہم وزن لفظ جو غزل کے مختلف مصرعے کے آخر میں ردیف سے پہلے آئے، تو یہ جو قافیہ ہوتا ہے یہ ردیف سے پہلے آتا ہے، لیکن جو ردیف ہوتا ہے وہ قافیہ کے بعد آتا ہے۔ مذکورہ شعر میں یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں، مذکورہ شعر میں بتاں اور آسماں یہ لفظ قافیہ ہے۔ اب کچھ اہم اشعار ہیں، مطلع کے اشعار جو کلاس 12 کے گلستان ادب میں شامل نصاب ہے، اس کو دیکھنے والے ہیں کہ وہ کن کا لکھا ہوا ہے۔ جس طرح پچھلے سال کے پیٹرن میں قافیہ اور ردیف پوچھا گیا تھا کہ کون قافیہ ہے اور کون ردیف ہے، تو اس کی بھی نشاندہی میں کروں گا، اور اس کے بعد یہ کن کا شعر ہے اس کو بھی آپ دیکھنے والے ہیں۔ لیکن احتیاطاً ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس غزل کا جو آخری مصرع ہے مقطع والا، آخری شعر ہے مقطع والا شعر، اس کو بھی آپ جا کر یاد کر لیں۔ لیکن یہ احتیاطاً میں نے کہہ دیا ہے، لیکن پچھلے سال کے پیٹرن کے حساب سے جو ہے وہ یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں۔ اول شب وہ بزم کی رونق، شمع بھی تھی پروانہ بھی، رات کے آخر ہوتے ہوتے ختم تھا یہ افسانہ بھی۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اس میں قافیہ کون ہے اور ردیف کون ہے۔ تو ردیف کا مطلب ہوتا ہے جو آخر میں بار بار آئے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس شعر کے دونوں مصرعوں میں بار بار کون لفظ آیا ہے، تو دیکھیں گے بھی، اور یہاں بھی ہے، تو میں نے 2 بار نشان لگا دیا ہے تاکہ آپ پہچان لیں۔ یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، تو یہ ردیف ہو گیا۔ اور ایک لفظ دیکھیں ہم وزن لفظ ہے، ایک ہے افسانہ اور ایک ہے پروانہ، تو یہ پروانہ اور افسانہ یہ قافیہ ہو گیا، اور بھی یہ ردیف ہو گیا۔ اور یہ کن کا شعر ہے؟ یہ آرزو لکھنوی کا ہے۔ زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی، شام آئی ہے تو آئے کہ سحر بھی ہوگی۔ سیم یہی شعر 2025 کے پرچے میں پوچھا گیا ہے کہ اس میں ردیف کون ہے، بسر بھی ہوگی اور سحر بھی ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں ایک